آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے شخص سے بات کی جائے جس کا نام ہے رویندرا مودی سر۔ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی جمہوریت کا علم بردار اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑی پاپولیشن والے ملک کا لیڈر، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آج جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ شخص پاکستان میں پیدا ہوا، جس کی ماں انڈیا میں پیدا ہوئی۔ سفر کا آغاز ہو گیا۔ میں جاپان میں ہوں آج کل۔ دونوں قومیں، دونوں جگہیں میرا دل دھڑکتا ہے دونوں کے لیے۔ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی دھڑکتا ہے جتنا انڈیا کے لیے دھڑکتا ہے۔ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی سچویشن کو دیکھ کے دل میں عجیب سے خیال پڑتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہم لوگ اس در کی طرف نکل گئے جس کا انجام کوئی نہیں ہے۔ بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنگ کر لیں، ہم لوگ جیت جائیں گے۔ کوئی نہیں جیتتا، جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے۔ جیت صرف تباہی کی ہوتی ہے، آنسوؤں کی ہوتی ہے، کٹتے ہوئے جسموں کی ہوتی ہے، جو سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سر مودی سر، کچھ خیال کیجئے۔ آپ بہت عظیم شخص ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس در سے آپ اپنی قوم کو اس تک لے کے آ گئے ہیں۔ تھوڑا سا اور وقت دیں اپنی قوموں کو، ایک ایک شخص کو اور وقت دیں۔ آپ کا سفر جو بہت لمبا ہے، ہمارا سب کا سفر بہت لمبا ہے۔ راستے میں یہ جو جنگ ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ ہم کیا کر لیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جس زمین پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس نے دنیا کی سب سے ورسٹ قسم کی جنگ دیکھی ہے۔ آپ 2023 میں آپ ہیروشیما آ چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، آپ پیس میوزیم میں جا چکے ہیں۔ مودی سر، آپ جا چکے ہیں، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نیوکلیئر وار کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب جنگ ہوئی تھی ادھر ٹوکیو، جہاں کوئی ایٹم بم نہیں گرا لیکن پورا ٹوکیو جل چکا تھا۔ ایک ایک درخت، ایک ایک ٹہنی جل چکی تھی۔ لوگوں کے پاس جگہ نہیں تھی۔ ایک ایک رائس بال کے لیے دنوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم سب کہ جنگ اتنی آسان ہے؟ نہیں جان، نہیں۔ آسان ہوتی تو پوری دنیا کسی ایک شخص کے قبضے میں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس ایک بزرگ ہوتے ہوئے، ایک مدبر پرسنالٹی کے مالک سر مودی، آپ کے پاس اب وقت ہے، ابھی آغاز نہیں ہوا۔ آپ اپنا نام عظیم لوگوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ کی سرزمین پہ تو بہت بہت عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک گولی نہ چلانے کے ساتھ پوری انگریز سلطنت کو ایک لائن میں لگا دیا تھا۔ ان کو مجبور کر دیا تھا
کہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ گاندھی سر، گاندھی جی، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو گاندھی جی کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہو۔ ہمیشہ اس شخص کی اچھے الفاظ سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کچھ کر جائیں کچھ ایسا کر جائیں، کر بھی سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنی پاور ہے، آپ ایک مضبوط نروز کے شخص ہیں۔ مودی سر، آپ بہت مضبوط شخص ہیں، آپ کر سکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کر جائیں۔ ایک ہلکا سا سفید رنگ کا جھنڈا لہرا دیں، دونوں سرحدوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جاؤ اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، کھانا بناؤ، کھیتی باڑی کرو، سلطنت کو ایک عظیم موڑ سے پیچھے نہ کھینچیں۔ آپ لوگ ایک اچھی ترقی کے شاہراہ پہ، روڈ پہ گامزن ہیں، پیچھے نہ لے کے جائیں۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اتنی بڑی قوم کو پیچھے لے جائے گا۔ اب وہ اندازہ نہیں ہے کتنے سال پیچھے لے کے جائے گا۔ 78 ایئرز لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں آپ کو۔ ایک جھٹکے سے انسان آسمان سے زمین پہ گر جاتا ہے، اور وہ جھٹکا ہوتا ہے جنگ۔ آسانی سے کہہ سکتے ہیں لوگ ہنس بھی سکتے ہیں، ہم بھی ہنس سکتے ہیں، کیوں ہنسیں؟ وہ جو جنگ میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، جب گولی آتی ہے لگنے سے پہلے آواز آتی ہے، اور وہ آواز اتنی دہشت ناک ہوتی ہے کہ آپ لوگ، جو لوگ ایک خوبصورت سے بیڈ روم میں کاٹن کو ایسے کھول کے کتنا اچھا موسم ہے، وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب کان کے پاس سے گولی گزرتی ہے اور وہی کان اگر تھوڑا سا ایسے ہو جائے تو دوسری سانس نہیں آتی۔ آپ نے لاشیں دیکھی نہیں ہیں، آپ نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے۔ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، میں نے دیکھے ہیں لوگ، میں نے ایسے مریض ہاسپٹل میں دیکھے ہیں، اپنے سامنے دیکھے ہیں کہ جو اپنی آخری سانسیں کوشش کر کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس گردن کو اوپر کر کے، اس سانس کی نلی کو فاصلہ کم کرتے ہیں، کیوں؟ کہ شاید سانس کنٹینیو کر سکیں، پر نہیں ہوتی۔ جب جنگ میں لوگ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، وہ کراہتے ہیں، نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا، سامنے ساتھی جو مر جاتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، جو زندہ رہتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا خون اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں وہی ساتھی ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، روز ایک ہی جوتے کو بیٹھ کے پالش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں۔ جنگ کیا مذاق سمجھا ہوا ہے ہم سب نے؟ نہیں بھائی نہیں۔ مائیں اپنے میں اولاد کے جوتے، باڈی نہیں ملتی جن لوگوں کو، ہیروشیما جائیں، ایک جوتا۔ ایسی مائیں ہیں جن کے پاس ایک جوتا ہوتا ہے،
اولاد مر جاتی ہے اور وہ ایک جوتے کو اپنے ساری زندگی کا اثاثہ بنا لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ جیتی جاتی ہے؟ امریکہ جنگ جیت گیا تھا، امریکہ افغانستان میں جنگ جیت گیا تھا، ویتنام میں وہ جنگ جیت گیا تھا؟ نہیں، کوئی جنگ نہیں جیتتا، کوئی جنگ نہیں جیتتا، اپنے کھو بیٹھتا ہے، کوئی کم کھوتا ہے، کوئی زیادہ کھوتا ہے، تعداد کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، لیکن سب اپنے لوگ کھوتے ہیں۔ اس ماں کا، مودی جی آپ غور کیجئے گا، مودی جی آپ غور کریں کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ پہلے تو 9 مہینے وہ کیری کرتی ہے اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھتی ہے۔ آف کورس ملک سے پیار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پہل نہیں ہونی چاہیے، پہل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مارنے آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی سوچ کے ایک پاز لے کے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے انسانوں کو۔ جنگ میں صرف انسان نہیں مرتے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ درخت ہے، ایک ایک درخت کو دیکھ لیں، ایک ایک درخت کے ساتھ لاکھوں زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، لاکھوں زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے مودی جی، بیٹھ کے بات کریں، کچھ ہم معافیاں مانگ لیں گے، کچھ آپ قدم آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کو معافی کا موقع دیجئے، سفر کا آغاز کا موقع دیجئے۔ آپ کی قوم بڑھے گی تو ہم لوگوں میں بھی تھوڑا سا شعور پیدا ہوگا کہ ہم بھی سوچیں گے کہ ہمارا ہمسایہ اتنا اچھا جا رہا ہے، وائی شوڈ وی، ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ان کے لون میں لگی ہوئی جو گھاس اتنی گرین ہے، ہم بھی کوشش کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے آپ جیسا بننے، آپ جیسی ترقی کرنے کے لیے۔ ایک وقت آئے گا دونوں سٹینڈ کریں گے ہاتھ ملا کے۔ مودی جی، ایک ایسے شخص کی التجا ہے آپ کو جو ایسے ملک میں رہ رہا ہے جسے جاپان کہتے ہیں اور پیس کا دنیا میں سب سے پہلا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس ملک سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہر چیز کا حل پیس ہوتا ہے۔ یہ لوگ اتنے کیوں محنتی ہیں؟ کیونکہ پیس ہے، جان کا خطرہ نہیں ہے۔ جب انسان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا، روٹی بھی نہیں کمائی جاتی۔ تو پلیز میرا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، پلیز پلیز ہم سب کی مدد کیجیے، ایک اچھے لیڈر کی طرح بن کے، مودی جی لیڈر کی طرح ایک اچھے لیڈر بننے کی، ایک اچھے باپ بننے کے۔ آپ کی پرسنالٹی ایک انڈین باپ جیسی ہے، جس کا میں بھی چاہوں گا کہ آپ کے پاؤں چھوئے جائیں، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں کہ ہم سب آپ کے پاؤں چھوئیں، کہیں کہ مودی جیسا ایک شخص، ایک اتنا پیارا شخص اس کائنات میں پیدا ہوا ہے، جس نے 78 ایئر کے مسئلوں کو صرف ایک لمحے کے لیے، ایک کہنے کے ساتھ حل کر دیا۔ پلیز پلیز مودی جی، آپ کی لمبی عمر ہو، آپ کی لمبی عمر کی میں دل سے دعا مانگتا ہوں۔ پلیز ہم سب کو امن کے ساتھ رہنے